بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ لال مسجد میں ایک دفعہ پھر کیا ہونے جا رہا ہے، اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ لال مسجد میں جو اس وقت نیا ایک ہنگامہ برپا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ 2007 کے لال مسجد آپریشن کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ایک یک رکنی بینچ بنایا تھا، اور اس کے بعد افتخار چودھری صاحب کے دور میں یہ طے ہوا تھا کہ جامعہ حفظہ کو دوبارہ اس کی جگہ پر تعمیر کیا جائے۔ لیکن اسلام آباد کی انتظامیہ نے لال مسجد کی انتظامیہ، جس میں مولانا عبدالعزیز اور ام حسان صاحبہ شامل تھیں، ان دونوں سے کہا کہ ہم آپ کو ایک متبادل جگہ پر پلاٹ دیتے ہیں اور آپ جامعہ حفظہ کی جگہ پر جامعہ حفظہ کو دوبارہ تعمیر نہ کریں۔ جو دوسری جگہ پلاٹ دیا گیا وہ ایچ سیکٹر میں اسلامک یونیورسٹی کے بالکل قریب انہیں 20 کنال کا ایک پلاٹ دیا گیا، اور یہ پلاٹ ام حسان صاحبہ اور مولانا عبدالعزیز صاحب کے نام پر تھا۔ اصولی طور پر سرکاری زمین کسی شخص کے ذاتی نام پر نہیں دی جا سکتی، اس کو ذاتی ملکیت نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی ادارے کو تو دی جا سکتی ہے، لیکن کسی فرد کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت بھی کئی لوگوں نے مولانا عبدالعزیز سے کہا تھا کہ یہ بعد میں قانونی حوالے سے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، تو آپ اسے نہ کروائیں اس طریقے سے۔ لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب نے اس وقت اس معاملے پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی۔ بعد میں مولانا عبدالعزیز نے وہاں پر چار دیواری بھی کچھ بنا لی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر مسجد کی تعمیر کا بھی کچھ کام انہوں نے شروع کروا دیا، اور بچوں کو بھی وہاں بھجوانا شروع کر دیا۔ اس زمین پر بقول مولانا عبدالعزیز کا ان کا 3.5 کروڑ روپیہ جو عوام کے چندے کے پیسے تھے وہ خرچ آیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے جسٹس گلزار نے جب اس کیس کے بارے میں بات چیت کی تو سنا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ سرکاری زمین کیسے کسی فرد کے نام پر کی جا سکتی ہے، تو سپریم کورٹ کے حکم پر ان سے یہ زمین دوبارہ واپس لے لی گئی۔ جب واپس لی گئی تو اس وقت پھر مولانا عبدالعزیز نے دوبارہ لال مسجد کا رخ کر لیا، اور کہا کہ ان کے ساتھ جو اسلام آباد کی انتظامیہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جگہ جامعہ حفظہ کی تھی وہاں پر بھی ان کو جامعہ حفظہ نہیں بنانے دیا جا رہا، اور جو پلاٹ دیا گیا تھا 20 کنال کا وہ قانونی طور پر اسے سپریم کورٹ کے حکم پر واپس لے لیا گیا ہے۔ اب ایشو اصل میں یہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب خطابت سے بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں لال مسجد کی جو امامت اور خطابت تھی وہاں سے بھی ان کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ اس برطرفی کے بعد مولانا عبدالعزیز لال مسجد میں نہیں جاتے رہے۔ جو لال مسجد ہے اس کی خطابت ان کے والد کے پاس تھی۔ ان کے والد کا جب 17 اکتوبر 1998 کو قتل ہوا لال مسجد میں، تو اس کے بعد پھر یہ خطابت اور امامت جو تھی مولانا عبدالعزیز کے حوالے کی گئی۔ مولانا عبدالعزیز اس وقت اسلام آباد کی F8 کی ایک مجددیہ مسجد ہے، وہاں پر امام اور خطیب ہوا کرتے تھے۔ وہاں سے انہیں لا کر یہاں پر خطیب بنایا گیا، اور وہ جامعہ فریدیہ کے محتمم بھی بن گئے، اور اسی طرح جو جامعہ حفظہ ہے اس کے بھی وہ محتمم بن گئے تھے۔ جامعہ حفظہ گرا دیا گیا۔ لال مسجد آپریشن کے بعد جامعہ فریدیہ کا محتمم مولانا عبدالغفار کو بنا دیا گیا، اور مولانا عبدالغفار بھی نہیں چاہتے کہ مولانا عبدالعزیز جامعہ فریدیہ کی طرف آئیں، اور وہ وفاق المدارس کے ساتھ رہ کر اپنا جو معاملہ ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو لال مسجد بھی مولانا عبدالعزیز کے ہاتھوں سے چلی گئی، جامعہ حفظہ گرا دیا گیا، اس کا انہدام ہو گیا، اور جامعہ فریدیہ کا جو اہتمام تھا وہ ان کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ مولانا عبدالعزیز نے G7 میں جامعہ سمیہ کے نام سے ایک ادارہ تھا، اسے جامعہ حفظہ میں تبدیل کر دیا، اور وہاں پر اپنا سارا سیٹ اپ چلانا شروع کر دیا۔ وہاں پر بھی انتظامیہ نے کئی بار تجاوزات کے حوالے سے انہیں کہا کہ آپ یہ سارا نہ کریں، اور کئی دفعہ اس جگہ کا محاصرہ بھی کیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو 20 کنال کا پلاٹ تھا وہ جب حکومت نے واپس لیا، اور کیونکہ وہ غیر قانونی تھا تو اس پر مولانا عبدالعزیز صاحب بہت سخت مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے طلباء کو ساتھ لیا، طالبات کو ساتھ لیا، اور آ کے لال مسجد کے اوپر وہ بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اسلام آباد کی انتظامیہ نے مولانا عبدالعزیز کے بھانجے مولانا عامر صدیق کو یہاں پر امام اور خطیب بنایا لال مسجد میں، لیکن ان کے ساتھ بھی مولانا عبدالعزیز صاحب ان کے گھر والوں کا معاملہ نہیں چل سکا، اور وہ پرابلم وہاں پر ہونے شروع ہوئے، اور خود عامر صدیق صاحب کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ایسی آئیں کہ جو پرابلم کریٹ کر رہی تھیں، اور ان کے اوپر یہ الزام بھی ہے کہ ان کے پاس درس نظامی کی ڈگری بھی نہیں ہے، اور انہوں کو دینی تعلیم باقاعدہ کسی جگہ سے حاصل نہیں کی ہوئی، تو انہیں یہاں سے نکال دیا گیا، اور ان کے نکالنے میں بھی لال مسجد کی انتظامیہ کا اور ایون کہ جو شہداء فاؤنڈیشن اس کا بڑا کردار تھا۔
عامر صدیق کو نکال کے جامعہ مسجد شہداء آپارہ میں وہاں پر ان کو لگا دیا گیا، لیکن مسجد شہداء میں جو مولانا غلام رسول ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن وہ بھی اس مسجد کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ تو جب وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تو ابھی 2 ہفتے پہلے عامر صدیق اپنے کچھ لوگوں کے ہمراہ وہاں پر گئے اور مسجد پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ آلریڈی وہاں پر مولانا غلام رسول کا قبضہ ہے، کیونکہ وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اصولی طور پر تو عامر صدیق کی وہ جگہ بنتی ہے، لیکن جو مسجد کی انتظامیہ کے لوگ ہیں اور شہداء مسجد کے سامنے جو آپ پارا مارکیٹ ہے اس کے لوگ ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ غلام رسول صاحب بھی اسی مسجد میں رہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی قبضے کی جنگ ہے اور یہاں لال مسجد کے اوپر بھی یہی قبضے والا ایشو ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں مولانا عبدالعزیز نے لال مسجد کے اوپر باقاعدہ وہ آئے اور وہاں پر آ کر بیٹھ گئے، اور پولیس نے پھر مسجد کا محاصرہ کر لیا۔ کئی جمعے وہاں پر نہیں ہو سکے، اور مولانا عبدالعزیز کا اصرار ہے کہ انہیں لال مسجد میں خطیب بنایا جائے۔ اب کیونکہ وہ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، تو جب ان سے کہا جاتا ہے آپ تو ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی مولوی یہاں ریٹائر ہیں، اپنی مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی، تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لال مسجد دیکھیں ایک سرکاری مسجد ہے، اوقاف کی مسجد ہے، تو ان کا یہ اصرار ہے کہ اس مسجد کے لیے ان کے والد نے قربانیاں دی ہیں، ان کا پورا خاندان اس مسجد کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا، ان کا بھائی قتل ہو گیا، ان کی والدہ یہاں پر قتل ہو گئی، ان کا ایک ہی بیٹا تھا وہ یہاں پہ قتل ہو گیا، تو وہ اس مسجد کے اوپر اپنا ایک حق جتاتے ہیں۔ لیکن اسلام آباد کی انتظامیہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ قانونی طور پر یہ جگہ کسی کی پبلک ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، یہ ایک پبلک پلیس ہے اور سرکاری مسجد ہے، اور یہاں کا جو خطیب ہے اس کی حیثیت بھی سرکاری ہوتی ہے، محکمہ اوقاف اس کو تعینات کرتا ہے۔ تو اب مولانا عبدالعزیز سے جب یہ کہا گیا کہ آپ یہ لال مسجد کا جو محاصرہ ہے اس کو مطلب آپ جو بیٹھے ہیں یہاں پہ یہاں سے اس کو ختم کریں، تو ان کا آگے سے کبھی کہنا ہے کہ آپ ملک میں اسلامی نظام نافذ کریں، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کشمیر میں جہاد کا اعلان کرے، تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، ان کا جو 3.5 کروڑ روپیہ اس پلاٹ کے اوپر خرچہ آیا تھا، جو 20 کنال والا پلاٹ ہے، تو اس پر انہوں نے یہ ڈیمانڈ بھی کی کہ مجھے جو لال مسجد کے جو شہداء فاؤنڈیشن ہے اس کے جو سابقہ ترجمان ہیں، کیونکہ ابھی شہداء فاؤنڈیشن میں 2 حصوں میں بڑھ چکی ہے، ایک کے ترجمان احتشام ہے اور دوسرے کے ترجمان عبدالرشید غازی، جو مولانا عبدالعزیز کے چھوٹے بھائی تھے، جو 10 جولائی 2007 کو اس واقعے میں قتل ہو گئے تھے، تو ان کے بیٹے کو اس کا ترجمان بنا دیا گیا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں مولانا عبدالعزیز نے یہ کہا تھا حافظ احتشام احمد کے بقول کہ اگر 2 ارب روپیہ حکومت مجھے دے تو میں یہ سارا کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بقول احتشام احمد کے کچھ شخصیات کے پاس وہ گئے، تو انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ ملک ریاض کے پاس گئے تھے، تو ملک ریاض کا یہ کہنا تھا کہ وہ 2 ارب نہیں 6 ارب روپیہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، 10 ارب روپیہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن مولانا عبدالعزیز کو اس بات کی یقین دہانی کروانی ہوگی کہ آئندہ کے بعد وہ نہ لال مسجد کی طرف آئیں گے، نہ ملک کے اندر یہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس کو سپورٹ کریں گے، اور نہ ہی کوئی ایسا بیان دیں گے جس کی وجہ سے ملک کے اندر انتشار یا فساد کی فضا پھیلے۔ تو جب وہ وفد حافظ احتشام احمد کے بقول مولانا عبدالعزیز کے پاس آیا اور اسے آ کر یہ کہا کہ آپ کو ہم 2 ارب نہیں اس سے زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو ہماری یہ شرائط ماننی ہوں گی، تو مولانا عبدالعزیز نے کہا کہ مجھے 1 روپیہ بھی نہ دیں، میں پاکستان چھوڑ کے افغانستان جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے۔ تو آگے سے اس وفد کے شرکاء کا بھی مولانا عبدالعزیز کو کہنا تھا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس لال مسجد کے معاملے کو حل کرنا ہے اور اس معاملے کو بہتر بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ کچھ کریں۔ تو اب صورتحال ساری یہ ہے کہ اصل ایشو جو ہے وہ اس پلاٹ کا ہے جو 20 کنال کا پلاٹ ہے، جسے مولانا عبدالعزیز نے اپنی رضامندی کے ساتھ اسلام آباد انتظامیہ کے ساتھ مل کر وہاں پر لیا تھا، اور جامعہ حفظہ کو خود انہوں نے جو پلاٹ تھا اس کو چھوڑنے کا انہوں نے ایک طرح سے یقین دہانی کروا دی تھی۔ تو ایشو سارا یہ ہے۔ تو اب مولانا عبدالعزیز کے 2 مطالبات ہیں، ایک وہ پلاٹ والا ہے اور دوسرا جامعہ حفظہ کی لال مسجد کی امامت اور خطابت کے حوالے سے۔ تو یہ مطالبہ جب تک مولانا عبدالعزیز کا حل نہیں ہوتا تو تب تک وہ وہاں پر بیٹھے رہیں گے، ان کا یہ کہنا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کے علماء کرام بھی اس میں شامل ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ملک بھر کے جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی خاصا اس وقت پریشان ہیں کہ دوبارہ سے کیا ساری صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو جو ساری صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہوگا اور آگے یہ معاملہ کس طرف جائے گا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا عبدالعزیز بھی
اپنی بالکل ایک پیک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا جو ایک انتہائی موقف ہے اسے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کی انتظامیہ بھی نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک ہی ٹائم میں ظاہری طور پر تو لال مسجد کا ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ جس وقت لال مسجد کا 2007 میں آپریشن ہوا تھا اس وقت بھی ملک کے اندر جو سیاسی حالات تھے اور سیاسی ایشوز تھے وہ بڑے مختلف تھے۔ ملک میں عدلیہ بحالی تحریک چل رہی تھی اور لندن میں اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی، جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں وہاں پر موجود تھیں، اور اس وقت کی صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ہمارے لوگوں نے لال مسجد کا بھی یہ سارا جو معاملہ تھا آپریشن کروا دیا تھا، اور جو ایک پولیٹیکل جو انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی تھی اس کو ڈاؤن کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت بھی مجھے لگ رہا ہے کہ صرف ہمارے سامنے لال مسجد کا ایشو سامنے لایا جا رہا ہے اور اس طرح کی صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے، لیکن پیچھے شاید معاملات جو ہیں وہ کچھ اور ہوں گے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لال مسجد آپریشن کے بعد پرویز مشرف اپنا اقتدار باقی نہیں رکھ سکے تھے، تو اگر اس صورتحال میں یہاں لال مسجد میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر جو مذہبی انتہا پسند طبقات ہیں تو ان کے لیے ایک نیا چیلنج وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال زیادہ جو ہمارے انتظامی لوگ ہیں وہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی بہرحال کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ظاہری طور پر تو میدان یہ ہوگا لیکن اصل میدان کوئی اور ہوگا، اس میدان کو جس طرح 2007 میں بٹھانے کی کوشش کی گئی تھی اور مصنوعی میدان اور مصنوعی بحران کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس وقت مجھے بھی یہی نظر آ رہا ہے۔ تو بہتر صورت یہی ہے کہ اس وقت بھی ملک کا بڑا نقصان ہوا تھا، پاکستان میں خودکش حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہو چکی تھی، تو اس طرح کی صورتحال اب بھی تو خیر اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو دانشمندی کے ساتھ حل نہ کیا گیا تو پھر بڑے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی جو بڑی مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی اتحاد ہیں، متحدہ مجلس عمل ہے، یا اس طرح کی دیگر جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ڈاکٹر ابوالخیر زبیر ہیں، سراج الحق ہیں، تو وہ اس وقت اس معاملے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہے، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ خلافت کی تحریک نہیں ہے، یہ ہماری مخالفت کی تحریک ہے، تو وہ بھی اس سے نالاں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی موومنٹ کھڑی کرتے ہیں تو اس وقت اس قسم کے جو عناصر ہیں یا موضوعات ہیں ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آگے دیکھیے کیا ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے اور جس وجہ سے سارا مسئلہ بنا وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے۔